السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، بڑی خوشی کی بات ہے کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جو کہ دنیا کے مشہور ترین یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے، اس میں داخلے کے لیے اپلائی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اپلائی کا سلسلہ 45 دن تک جاری رہے گا، یعنی اپلائی کا سلسلہ 12 نومبر 2022 تک جاری رہے گا۔ دیکھیے، میں اس ویڈیو میں صرف اپلائی کا طریقہ میں آپ کو دکھاؤں گا تفصیل سے کہ آن لائن فارم کیسے بھرنا ہوتا ہے۔ دیکھیے، اس یونیورسٹی میں اپلائی کا جو طریقہ ہے یہ دوسرے یونیورسٹی کے مقابلے میں آسان نہیں ہے، مشکل ہی ہے، تو آپ بغور دیکھیے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے، اگر آپ کو اپلائی کرنا نہیں آتا ہے، آپ اپلائی نہیں کر پاتے ہیں، تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، آپ کو اپلائی کر کے دینے کی کوشش کروں گا۔ رابطہ نمبر یعنی واٹس ایپ نمبر میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، اس پیج پر آنے کے لیے، یہاں پر آنے کے لیے آپ کو میں نے اس کا بھی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، وہاں جا کر لنک پر کلک کیجیے گا تو یہاں پر آپ پہنچ جائیے گا۔ دیکھیے، بہت لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ ڈسکرپشن کیا ہوتا ہے، اس لیے میں یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے ویڈیو آپ یوٹیوب میں دیکھ رہے ہوں گے، تو یہاں پر جو آپ نشانہ دکھ رہے ہیں، یہاں پر کلک کیجیے گا تو ڈسکرپشن باکس میں آپ پہنچ جائے گا۔ جیسے میں سعودی جامعات کے سلسلے میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں، تو دیکھیے یہ میری دوسری ویڈیو ہے، اس میں نے دوسری لنک میں نے دے کے رکھا ہے۔ اسی طرح چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ سبسکرائب کرنے کے بعد یہاں پر جو آل کا آپشن ہے، یہاں پر کلک کیجیے گا تو آپ کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی، یعنی اس کے بعد میں جو بھی ویڈیو بناؤں گا اس کی خبر آپ کو مل جائے گی۔ دیکھیے، اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو رجسٹر کرنا ہوگا۔ رجسٹر کرنے کے بعد آپ کو لاگ ان کرنا ہوگا، اس کے بعد معلومات ڈالنے کے بعد، کاغذات اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کو فارم سبمٹ کر دینا ہے۔ تو اس پیج پر آنے کے بعد جیسے تسجیل دخول کا مطلب ہوتا ہے لاگ ان، تسجیل کا مطلب ہوتا ہے رجسٹر، تو سب سے پہلے آپ کو رجسٹر کرنا ہوگا، اس لیے تسجیل پر آپ کلک کریں۔ دیکھیے، یہاں آنے کے بعد آپ کو جیسے سب سے پہلے یہاں پر آپ کو اپنا ای میل ایڈریس ڈالنا ہے، یہاں پر بھی اسی ای میل کو دوبارہ ڈالنا ہے، یہاں پر موبائل نمبر ڈالنا ہے، یہاں پر آپ کو ایک پاسورڈ بنا لینا ہے، دونوں جگہ میں وہی پاسورڈ ڈالنا ہے۔ دیکھیے، پاسورڈ آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے، اس میں جو ہے اسمال لیٹر اور کیپیٹل لیٹر دونوں کا کوئی الفابیٹ ہونا چاہیے، اس میں کوئی نمبر یعنی 1 2 3 4 میں سے کوئی ہونا چاہیے، اور سمبول یعنی اسٹار ہیز @ میں سے بھی کوئی ہونا چاہیے، یعنی 4 طرح کی چیزیں ہونی چاہیے، اور اس میں کم سے کم آپ کا پاسورڈ 8 عدد میں مشتمل ہو۔ اس کے بعد دیکھیے، الجنس میں آپ ذکر مذکر ہے یا مؤنث ہے، اسی طرح آپ تاریخ المیلاد، آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے، اس کو آپ یہاں سے سلیکٹ کر لیجئے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، یہاں پہ ایک کیپچا کوڈ ہوگا، جو نمبر آپ دکھ رہے ہیں یہاں پر، اسی طرح اس کو یہاں پہ آپ کو ڈال دینا ہے۔ اور دیکھیے، کنٹری کوڈ کس طرح اختیار کرنا ہے، یہاں پر آپ کلک کیجیے گا، تو جیسے انڈیا والوں کے لیے انڈیا، یہاں پر ہوگا الہند۔ دیکھیے، یہ ساری معلومات دینے کے بعد آپ کو یہاں پر نیچے پہ انشاء و حساب، یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہے۔ دیکھیے، انشاء و حساب پر کلک کرنے کے بعد آپ کا رجسٹریشن ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کے ای میل میں اس طرح کا میسج گیا ہوگا، اور آپ کو اپنا ای میل کنفرم کرنا ہوگا۔ اس کے لیے یہاں پر کنفرم ای میل پہ آپ کو کلک کرنا ہوگا۔ دیکھیے، کنفرم ای میل پر کلک کرنے کے بعد اس طرح کا یہ آپ کو دیکھنے ملے گا۔ اس کے بعد الرجاء اضغط، یہاں پر آپ کلک کیجیے گا تو یہاں سے آپ ڈائریکٹ آپ لاگ ان کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے، یہاں پر جو لاگ ان کا آپشن ہے، یہاں پر اسم المستخدم میں آپ کا ای میل جو آپ نے دیا تھا وہاں پر، اور کلمۃ المرور میں جو آپ نے پاسورڈ بنایا تھا اسی کو یہاں پر ڈالنا ہے۔ اگر پاسورڈ آپ بھول گئے ہیں تو یہاں پر نسیت کلمۃ السر میں آپ جا کر، وہاں ایک پروسیس ہے، وہاں سے بھی آپ دوبارہ پاسورڈ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ای میل ڈالنے کے بعد آپ کو سمپلی تسجیل دخول میں آپ کو کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ تقدیم الطلب اس طرح کا آپشن آپ کو دیکھنے ملے گا، یہاں پر تقدیم الطلب، یہاں پہ آپ کو کلک کر دینا ہے۔ دیکھیے، یہاں پہ میں یہ معلومات ڈالنے سے پہلے کچھ باتیں آپ کو کہنا چاہوں گا۔ جیسے یہاں پر آپ جو دکھ رہے ہیں اختر اللغہ، یہاں پر آپ کلک کر کے آپ زبان چینج کر سکتے ہیں، جس زبان میں آپ ماہر ہوں اسی کو آپ رکھیں۔
اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ البیانات الشخصی، اسی طرح بیانات التواصل، اس طرح یعنی یہاں پہ کئی صفحے آپ کو بھرنے پڑیں گے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے البیانات الشخصی، یہ پہلا والا پیج ہے، یہاں میں اس میں معلومات ڈالنے کے بعد جیسے حفظ البیانات پر کلک کیجیے گا تو جیسے وہ سیو ہو جائے گا، وہ ایڈ ہو کے رہ جائے گا۔ اسی طرح پھر ایک صفحہ اب مان لیجیے بھر لیا آپ، تو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو پھر جیسے لاگ آؤٹ ہو جائے گا، جیسے یہاں لاگ آؤٹ کا آپشن ہے، یہاں پہ کلک کر کے لاگ آؤٹ ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح تحصیل دخول میں کلک کرنے کے بعد ای میل اور پاسورڈ ڈالنے کے بعد پھر لاگ ان کیجیے گا، تو پھر آپ دوبارہ آپ معلومات ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کئی مرتبہ آپ لاگ ان کر سکتے ہیں اور کئی مرتبہ میں آپ معلومات ڈال کے آپ اپنا فارم بھر سکتے ہیں۔ تو جیسے یہاں پہ پہلا صفحہ ہے معلومات و شخصیہ کا، تو جیسے یہاں پہ آپ دیکھیے الاسم بالعربیہ، یہاں میں آپ کو اپنا نام عربی میں لکھنا ہے الاسم الاول میں، الاسم الثانی میں والد صاحب کا نام، اور الاسم الثالث میں دادا کا نام۔ یہاں پہ والد صاحب کا نام اور دادا کا نام میرے خیال سے چھوڑنا ہی بہتر ہوگا، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ یہاں جس کے بھی سامنے ریڈ کلر کا اسٹار لگا ہوا ہے، یہاں پر ہے، جیسے یہاں پر نہیں ہے، جیسے یہاں پر ہے، تو جہاں پہ ریڈ کلر کا نشان اسٹار لگا ہوا ہے وہ چیز ضروری ہے، وہ اجباری ہے، وہ آپ کو ڈالنا ہی ہوگا۔ تو الاسم الاول میں آپ کا پہلا نام، اور الاسم الاخر میں آخری نام، یعنی جیسے کسی کا نام ہے اقبال حسین تو اقبال کو پہلے نام میں اور حسین کو دوسرے نام میں، اس طرح لکھ دیجیے گا۔ اسی طرح انگلش میں الاسم بالانجلیزیہ حسب الجواب، اس میں بھی انگلش میں اسی طرح لکھ دینا ہے آپ کو۔ اس کے بعد دیکھیے الجنسیہ میں آپ کی نیشنلٹی کیا ہے، تو انڈیا والوں کے لیے الہند اس طرح لکھیے گا تو آ جائے گا۔ اصل الجنسیہ میں یعنی آپ کی اصل جنسیت کیا ہے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی نیشنلٹی بدل لیتے ہیں، تو آپ نہ بدلے ہیں تو اسی کو آپ رہنے دیں۔ اس کے بعد دیکھیے الجنس میں اب مذکر ہے، مؤنث ہے، الحالۃ الاجتماعیہ میں شادی شدہ ہیں کہ کنوارے ہیں تو عازب، یا شادی شدہ ہے تو متزوج پر۔ اس کے بعد دیکھیے تاریخ المیلاد اور ڈیٹ آف برتھ پہلے ہی سے آ گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے دولت الميلاد میں کس ملک میں آپ پیدا ہوئے ہیں، تو یہاں پر بھی الہند آپ اختیار کیجیے گا۔ اس کے بعد مکان المیلاد میں، یعنی جیسے آپ کے پاسپورٹ میں لکھا ہوگا پلیس آف برتھ، گاؤں کا نام، شہر کا نام، تو وہ آپ یہاں لکھ دیجیے گا۔ دیکھیے اللغۃ الام میں آپ کی مادری زبان کیا ہے، تو مادری زبان اردو ہو، بنگالی ہو، ہندی ہو، تو اس کو آپ یہاں سے اختیار کر لیجیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے الرقم الوطنی، یہاں جو آپ دکھ رہے ہیں، یہاں پہ نیشنل آئی ڈی کارڈ کا نمبر انڈیا والوں کے لیے سب سے بہتر ہے کہ وہ یہاں پہ آدھار کارڈ کا نمبر یہاں پہ ڈال دیں۔ اس کے بعد دیکھیے لدی اقامۃ فی السعودیہ، یہاں پہ آپ کو ٹک نہیں کرنا ہے، جو لوگ سعودی میں رہتے ہیں اقامہ جس کے پاس ہوتا ہے اس کو وہاں پہ ٹک کرنا ہے۔ حصلت منہا، یعنی اس سے پہلے آپ نے اسکالرشپ حاصل کیا سعودی میں، نہیں کیے ہیں تو چھوڑنا ہے، اگر کیے ہیں تو اسٹار پہ ریڈ کلر کا یعنی ریڈ کلر کا نشان آپ کو دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ رقم و جواز سفر میں پاسپورٹ نمبر آپ کو لکھنا ہے، مکان الاصدار میں کس ملک سے آپ کا پاسپورٹ ایشو ہوا ہے، صادر ہوا ہے، اس کا نام یہاں پہ لکھنا ہے۔ تاریخ الاصدار میں دیکھیے آپ کا پاسپورٹ کب ایشو ہوا ہے، وہ پاسپورٹ میں لکھا رہتا ہے، پلیس ڈیٹ آف ایشو میں پاسپورٹ آپ دیکھیے گا وہاں پہ لکھا رہتا ہے، اس کو کیلنڈر سے آپ اختیار کر لیجیے گا۔ اسی طرح تاریخ و انتہا، یعنی پاسپورٹ کا ایکسپائری ڈیٹ وہ بھی لکھا رہتا ہے پاسپورٹ میں، اس کو آپ دیکھ کے لکھ دیجیے گا۔ الدیانہ میں کس مذہب کو آپ فالو کرتے ہیں، اسلام۔ المذہب میں دیکھیے المذہب لا یوجد اخرى، کسی کو بھی اختیار کر لیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مسلم منذ الولادہ، یعنی آپ پیدائشی مسلمان ہیں، ہے تو ٹک کریں، نہیں تو چھوڑیں۔ اسم الاب میں کامل، آپ کا والد صاحب کا مکمل نام، اسی طرح اس کی بھی جنسیت، الجنسیہ اخرى، کوئی دوسرا ہو تو بلد الاقامہ، کس ملک میں وہ فی الحال رہتے ہیں۔ الوظیفۃ الحالیہ، یعنی وہ کیا کام کرتے ہیں، جیسے وہ پڑھاتے ہیں، معلم ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، آئی پی ایس ہے، جو بھی ہو۔ اس کے بعد دیکھیے اسم الام کاملا، والدہ کا نام، مکمل نام لکھنا ہے۔ اسی طرح الجنسیہ اخرى
بلد الاقامہ الوظیفہ الحالیہ، اگر والدہ اگر کام نہیں کرتی ہو تو جیسے لا تعمل حالیا اس طرح لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے ایک اہم بات ہے کہ الدخل السنوی بالدولار، یعنی آپ کا جو فیملی ہے وہ فیملی کا سالانہ انکم کیا ہے، یعنی سال میں کتنے کما لیتے ہیں، یہ آپ کو امریکی ڈالر میں آپ کو کنورٹ کر کے آپ کو لکھنا ہے۔ جیسے امریکہ کا 1000 روپیہ ہمارے یہاں کا تقریباً 80,000 81,000 بن جاتا ہے۔ تو جیسے آپ 2000 لکھیے گا تو 2000 میں تقریباً 1,60,000 بنتا ہے۔ تو یہ اپنے اعتبار سے جتنا بھی آپ کماتے ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھ دیجیے گا۔ مصدر الدخل یعنی ذریعہ آمدنی کیا ہے، نوکری یا زراعت، کاشتکاری، جو بھی ہو۔ مصدر آخر للدخل، ذریعہ آمدنی کوئی دوسرا، وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ انا موظف یعنی میں روزگار ہوں، میں ملازم ہوں، کہیں پڑھاتا وغیرہ ہوں۔ تو اگر آپ روزگار ہے تو اس پہ ٹک کیجیے گا، نہیں تو آپ چھوڑ دیجیے گا۔ دیکھیے یہاں پہ سبب الرغبہ فی الدراسہ، یہاں پہ آپ کو کچھ نوٹ لکھنا ہے کہ آپ جامعہ اسلامیہ میں کیوں پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ اريد الدراسة في الجامعة على منهج السلف، اريد الدراسة في مدينة الرسول، اس طرح جو بھی آپ کی دل کی خواہش ہو وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ سب چیزیں ڈال دینے کے بعد آپ کو حفظ البیانات یہاں پر آپ کو کلک کر دینا ہے۔ دیکھیے تم الحفظ یہاں لکھ کے آ رہا ہے، یعنی یہ سکسیزفلی ایڈ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آپ التالی پہ کلک کیجیے گا تو دوسرے صفحے میں پہنچ جائیے گا۔ دیکھیے میں دوسرے صفحے میں پہنچ چکا ہوں۔ اسی طرح جیسے یہاں پر بھی کلک کیجیے گا تو آپ تیسرے صفحے میں پہنچ جائیے گا، یہاں پر کلک کیجیے گا تو صفحہ یہاں سے بھی آپ چینج کر سکتے ہیں۔ تو دوسرے صفحے میں دیکھیے یہاں پہ بیانات التواصل یعنی رابطے کی معلومات آپ سے مانگا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے ای میل ایڈریس پہلے سے آ چکا ہے، رقم الجوال پہلے سے آ چکا ہے۔ یہاں پہ کوئی دوسرا موبائل نمبر بھی آپ کو کنٹری کوڈ کے ساتھ آپ کو ڈالنا ہے۔ یہاں پر آپ کو ٹویٹر اکاؤنٹ، ٹویٹر کا یوزر نیم آپ کو ڈالنا ہے۔ اگر ٹویٹر اکاؤنٹ نہ ہو تو آپ کھولیے، اگر نہیں بھی کھول پاتے ہیں تو اس کو دیکھیے اس کو خالی چھوڑنا نہیں ہے تو لا یوجد لکھنا ہے۔ اسی طرح فیس بک بھی نہیں ہے تو لا یوجد لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے بیانات الموقع میں یہاں پہ جیسے الدولہ میں اپنا ملک کا نام، یہاں میں المنطقہ میں اسٹیٹ یعنی صوبے کا نام، مدینہ میں شہر کا نام، الحی اور الشارع، اس میں دیکھیے دونوں میں سے کسی میں ایک میں گلی کا نام، گاؤں کا نام اور علاقے کا نام اس طرح ملا کے لکھ دیجیے گا۔ اسی طرح رقم المبنی میں بلڈنگ نمبر، گھر نمبر اگر نہیں ہو تو کچھ بھی لکھ دیجیے گا، 8 10 12 کیونکہ یہ ضروری ہے۔ رقم الشقہ میں فلور نمبر یہ بھی ضروری ہے، نہ ہو تو کچھ بھی لکھ دیجیے گا۔ اس کے بعد الرمز البریدی میں پن کوڈ، زپ کوڈ آپ کو ڈال دینا ہے اپنے علاقے کا۔ اس کے بعد جہت و مدینتک یعنی آپ کا جو شہر ہے وہ آپ کے ملک کے کس سمت میں ہے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، جدھر بھی ہو آپ یہاں سے اختیار کر لیجیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے اقرب و سفارہ، یہاں پہ جو سعودی کی جو ایمبیسی ہوتی ہے وہ کون سی ایمبیسی آپ کے وہاں سے قریب ہے، تو یہاں پہ جیسے میرے لیے نیو دہلی قریب ہے تو نیو دہلی اختیار کروں گا۔ جو لوگ ممبئی سے قریب ہے وہ ممبئی بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ بیانات و قریب نمبر 1 یعنی یہاں پہ کسی ایک رشتہ دار کے متعلق جو پڑھا لکھا ہو، جو ایکٹیو رہتے ہیں اس کے متعلق معلومات ڈالنا ہے۔ جیسے الاسم کاملا اس کا مکمل نام، صلۃ القبر رشتے میں وہ کیا لگتے ہیں آپ کا بھائی بہن، العنوان اس کا مختصر اور مکمل ایڈریس، الجوال میں اس کا موبائل نمبر کنٹری کوڈ کے ساتھ، الہاتف میں ٹیلی فون نمبر یہ ضروری نہیں ہے، البرید ای میل یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیے یہاں پہ بیانات تو قریب نمبر 2 یہ ضروری نہیں، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح دیکھیے اس کے بعد بیانات و مدرسی کا، یہاں پہ آپ کے جو اساتذہ ہیں اس کے متعلق آپ معلومات دے سکتے ہیں۔ اس کا نام یہاں پہ المرحلۃ الدراسیہ میں تعلیمی مراحل میں کس مرحلے میں آپ کو پڑھایا ہے یہ دے سکتے ہیں۔ العنوان میں مکمل ایڈریس، جوال، موبائل نمبر، ہاتف یہ سب دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ نیچے ہے الاعمال التطوعیہ، یعنی یہاں پہ جو آپ خدمت خلق کے طور پر، رضا کارانہ طور پر کون سا کام کرنا پسند کریں گے لوگوں کے لیے، تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں جیسے التعاون علی البر والتقوی یا پھر اور کچھ
الاہتمامات الہوایات یعنی کون سا کام آپ کرنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، آپ کا ہابی کیا ہے، تو جیسے الخطابہ الدعوۃ الی الاسلام، اس میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ ساری معلومات ڈالنے کے بعد یہاں پر بھی آپ حفظ بیانات پر کلک کیجئے، تو یہاں پر بھی یہ سکسیسفلی یہ سیو ہو جائے گا۔ دیکھیے میں نے کچھ چیز چھوڑ دیا تھا، اگر چھوڑ دیتے ہیں تو کبھی بتا بھی دیتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے میرا دوسرا صفحہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد میں تیسرے صفحے کی طرف چلتا ہوں، اور تعلیم میں کلک کریں گے تو تیسرے صفحے میں پہنچ جاؤں گا۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیے کہ البیانات الاکادمیہ، تعلیمی معلومات، الدرجۃ العلمیہ میں آپ کہاں تک پڑھائی کیے ہیں، تو یہاں پہ ثانویہ ہی اختیار کریں، کیونکہ بکالوریوس گریجویشن میں داخلہ لینے کے لیے آپ کو 12ویں کلاس یعنی ثانویہ کی پڑھائی مکمل کرنی ہوتے ہیں، چاہے آپ عالمیت کیے ہوں فضیلت کیے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد دیکھیے کہ الاسم کما ہوا فی الشہادہ باللغۃ العربیہ، سرٹیفکیٹ میں جو آپ کا نام ہے عربی میں اسی طرح نام لکھے، یہاں پہ بھی انگلش میں نام لکھے۔ دولت الشہادہ میں کس ملک سے آپ نے سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے اس کا نام یہاں پہ لکھیے۔ اس کے بعد نوع الشہادہ میں وہ جو آپ کی سند ہے وہ سرکاری ہے کہ پرائیویٹ ہے، اور سرکاری ہے تو حکومی یا پھر اہلی۔ اس کے بعد دیکھیے المدارس المعادلہ، یعنی ہمارے ملک سے جتنے بھی مدارس ملحق ہے ان کی فہرست یہاں پہ موجود ہے، یہاں سے آپ کو سلیکٹ کرنا ہوگا۔ اگر آپ کا جامعہ اگر ملحق نہ ہو تو یہاں پہ آپ کو اس مدرسہ کا نام لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد تاریخ الحصول علی الشہادہ میں کس تاریخ میں آپ نے شہادہ حاصل کیا ہے، تو یہاں سے کیلنڈر سے اختیار کر لیجیے گا۔ معدلک التراکمی یعنی کتنا پرسنٹیج آپ نے حاصل کیا ہے، تو جیسے مدرسے میں عام طور سے ہوتا ہے کہ وہ فل مارکس 100 کا ہوتا ہے، جیسے میں نے 100 میں سے 90 حاصل کیا ہے تو 90 میں لکھ دیتا ہوں۔ اور المعدل الکلی للدراسہ، جیسے مکمل پرسنٹیج میرا 100 ہے۔ اس کے بعد التقدیر میں جیسے میں ممتاز ہوں تو ممتاز میں نے کلک کر دیا، آپ اپنے اعتبار سے آپ اس کو سلیکٹ کر لیں۔ اس کے بعد دیکھیے یہ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اضافہ میں آپ کو کلک کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ ساری معلومات ڈالنے کے بعد آپ کو اضافہ میں کلک کرنا ہے۔ اضافہ میں کلک کیجیے گا تو یہ دیکھیے میں نے ایک بار کر لیا ہے، اس لیے دیکھیے ایڈ ہو چکا ہے۔ دیکھیے یہاں ایڈ ہونے کے بعد دیکھیے یہاں سے وہ غائب ہو جائے گا، جیسے یہاں پہ میں نے نام لکھا تھا، یہاں پر بھی نام لکھا تھا، یہاں سے غائب ہوگا، لیکن وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ وہ ایڈ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جس شخص سے توصیہ حاصل کیا ہے اس کا نام یہاں پہ، وہ شخص کس منصب پر فائز ہے اس کا نام یہاں پہ، الدرجۃ العلمیہ میں وہ کس ڈگری تک وہ پڑھائی کیے ہیں، نوع المعارف وہ کس قسم کا ہے۔ تو جیسے توصیہ کسی شخص سے آپ لے سکتے ہیں، کسی شخصیت سے، اور کسی اسلامی مؤسسہ سے بھی لے سکتے ہیں، تو جہاں سے بھی لے ہوں اس کو آپ یہاں سے سلیکٹ کر لیں۔ اس کے بعد دیکھیے آپ کو اضافہ میں کلک کرنا ہے۔ اضافہ میں کلک کیجیے گا تو دیکھیے یہ ایڈ ہو گیا، یہاں سے حذف ہو گیا، دیکھیے یہاں پہ نہیں ہے، لیکن مت گھبرائیے آپ۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ حفظ البیانات، یہاں پہ آپ کو کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد حفظ البیانات پر کلک کریں، الحفظ لکھ کے آ گیا، مطلب یہ ایڈ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آگے چلنے کے لیے اگلے صفحے میں جانے کے لیے تعلیم پہ کلک کریں۔ دیکھیے یہاں پہ جیسے آپ نے کتنا قرآن یاد کیا ہے، تو جیسے میں نے احفظ ہو کاملاً، اگر مکمل حافظ ہو تو لدی اجازۃ فی القرآن، اگر آپ نے کوئی قرأت وغیرہ کا کورس کیے ہے تو جیسے اگر آپ کو بعض پارے یاد ہوں تو احفظ ہو بعض الاجزاء، یا پھر اگر آپ کو صرف چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہوں تو احفظ قصار السور، جیسے کوئی بھی اختیار کر لیں آپ اپنے اعتبار سے۔ جیسے میں نے بعض پارہ کو یاد کیا ہے، تو جیسے یہاں پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کتنا پارہ یاد کیا ہے، تو یہاں پہ وہ اس کا
عدد لکھ دیں آپ۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ متون، یعنی آپ نے کون کون سے متون یاد کیے ہیں، جیسے اصول الثلاثہ ہو گیا، بلوغ المرام، اور کوئی بھی متون جیسے کتاب التوحید وغیرہ، تو وہ آپ یہاں پہ لکھ دیجیے گا۔ اب دیکھیے مستوی اللغہ میں جیسے یہاں پہ اللغۃ العربیہ، جیسے کتابہ عربی آپ لکھنے میں کتنے ماہر ہیں، کس درجے کے ہیں، عربی پڑھنے میں آپ کس درجے کے ہیں، بولنے میں کس درجے کے ہیں، سن کر سمجھنے میں، سننے میں کس درجے کے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے لغۃ الاخری میں آپ اس کے علاوہ دوسری زبان کے متعلق بھی آپ معلومات دے سکتے ہیں، جیسے کوئی بھی زبان جس میں آپ ماہر ہوں، جیسے مجھے اردو کے متعلق معلومات دینا ہے، تو جیسے اردو میں لکھنے میں کس درجے کے ہیں، کتابہ میں لکھنے میں کس درجے کے ہیں، محادثہ بات کرنے میں کس درجے کے ہیں، اور سننے میں یعنی سمجھنے میں کس درجے کے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے اضافہ میں آپ کو کلک کر دینا ہے۔ دیکھیے اضافہ میں کلک کیجیے گا تو جیسے یہاں پہ ایڈ ہو چکا ہے، دیکھیے چھوٹا چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، اس کو اس طرح کر کے دیکھیے دے گا تو وہ دکھائی دے گا۔ اس طرح جیسے عربی جیسے یہاں پہ پہلے نمبر پہ ہے، وہ عربی تو آپ کو اس کے متعلق معلومات دینی ہی ہے۔ جیسے میں نے اردو کے متعلق معلومات دیا تو جیسے یہاں پہ وہ ایڈ ہو گیا۔ اس کے علاوہ جیسے مجھے ہندی کے متعلق معلومات دینا ہے، انگلش کے متعلق، بنگلہ کے متعلق، تو جتنی بھی زبان آپ کو آتی ہو اس کے متعلق یا کے بعد گرے آپ اس کو ایڈ کرتے جائیں۔ اس کے بعد دیکھیے اختبارات، یعنی زبان کے متعلق آپ نے کوئی ایگزام دیا ہو، کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہو تو اس کے متعلق معلومات آپ دے سکتے ہیں، جیسے کس زبان میں، تو زبان آپ پہلے اختیار کر لے، اسم الاختبار ایگزام کا نام کیا تھا، درجۃ الاختبار کس درجے کا وہ ایگزام تھا، اب تاریخ میں کس تاریخ میں آپ نے اس اختبار کو دیا تھا۔ اس کے بعد اضافہ میں کلک کیجیے گا تو وہ ایڈ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے الدورات کے کسی دورے میں اگر شامل ہوئے ہیں تو جیسے اسم الدورہ میں دورہ کا نام، نام الدورہ میں دورے کی قسم، مدت الدورہ کتنے دن آپ دورے میں شامل تھے، الجہت المقدمہ کس ادارے والے نے اس کو پیش کیا تھا، تاریخ کب وہ منعقد ہوا تھا۔ اس کے بعد دیکھیے اضافہ میں کلک کیجیے گا تو وہ ایڈ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے الجوائز میں جیسے اگر کسی کوئی ایوارڈ، کوئی انعام آپ نے حاصل کیا ہو تو اس میں جائزہ، انعام کا نام، الجہت المقدمہ جس نے پیش کیا تھا، تاریخ کب۔ اس کے بعد اضافہ میں کلک کیجیے گا تو وہ ایڈ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے آپ کو پھر حفظ الخلفیہ العلمیہ، یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے۔ دیکھیے یہ تم الحفظ، یہ بھی میرا ایڈ ہو گیا۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ آگے چلنے کے لیے دیکھیے پھر الطالب میں کلک کریں۔ تو دیکھیے یہاں پہ کس کلیہ میں آپ پڑھنا چاہیں گے، تو سب سے پہلے نمبر میں جیسے نظری علمی، تو نظری یعنی دینی علوم اور علمی سائنسی علوم، تو مدرسے کے طلبہ نظری کو اختیار کریں، اگر کوئی سے تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ علمی اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے نحو الدراسہ میں یہاں پہ ایک ہی آپشن ہے انتظام، یعنی ریگولر، آپ کو وہاں رہ کے پڑھنا ہے۔ المرحلۃ الدراسیہ، وہاں پہ بکالوریت صرف گریجویشن کے لیے اپلائی جاری ہے۔ وافق و شروط، آپ کو شروط کا موافقہ کرنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے علیہ کا ترتیب الرغبات، یعنی جیسے یہاں پر آپ کلک کیجیے گا نا، تو جیسے یہاں پہ دینی علوم کی جتنے بھی کلیات ہیں وہ ترتیب سے یہاں پہ دے دیا گیا ہے۔ تو جیسے آپ جس کلیہ میں سب سے زیادہ پڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں اس کو ایک نمبر میں رکھے، جو دوسری خواہش ہے اس کو دوسرے نمبر میں رکھے۔ جیسے ایک نمبر میں شریعہ ہے، جیسے میری دوسری خواہش ہے کہ میں کلیہ قرآن پڑھوں، تو جیسے اس میں کلک کیے، اس کے بعد جیسے اپ کیے تو دیکھیے یہ دوسرے نمبر میں چلا گیا۔ اگر مجھے اللغہ کو تیسرے نمبر میں رکھنا ہے، جیسے اللغہ میں کلک کیے، اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ ایک بار، دو بار، 3 بار کرنا ہے، 3 بار کیے تو وہ 3 اسٹیپ اوپر چلا گیا۔ تو اس طرح سے آپ اس کی ترتیب آپ دے دیجیے گا اپنے اعتبار سے۔ اس کے بعد پھر آگے چلنے کے لیے حفظ الرغبات پر کلک کیجیے۔ دیکھیے یہ بھی حفظ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے چلے الطالب پر کلک کر کے۔ دیکھیے یہاں پر جو ہے آپ کے کاغذات آپ کو اپلوڈ کرنے ہیں، تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کاغذات کے متعلق میں آنے والے ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا کہاں سے بنانا ہے، کیسے اپلوڈ کرنا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ ایک بات ہے کہ جیسے یہاں پہ لکھا ہے نام، یہاں پہ نام اس کے سامنے، کاغذات کے سامنے، لیکن یہاں پہ نیچے دیکھیے یہاں پہ لا لکھا ہوا ہے۔
یعنی جو نام جس کے سامنے لکھا ہوا ہے وہ کاغذات آپ کو اپلوڈ کرنا ضروری ہے، اجباری ہے۔ تو اپلوڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے، میں ایک کاغذات اپلوڈ کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ جیسے مجھے سب سے پہلے مشہورہ شخصیہ فوٹو اپلوڈ کرنا ہے، تو دیکھیے یہاں پہ یہ جو تیر کا نشان ہے یہاں پر آپ کلک کریں۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں فائلز پر کلک کریں، جہاں بھی آپ کا کاغذات ہو، ڈاکومنٹ ہو، وہاں سے آپ سلیکٹ کر کے آپ اپلوڈ کر دیجیے گا۔ دیکھیے یاد رہے کہ یہاں پہ یہ سب تمام کاغذات جو ہے وہ جے پی جی کی یعنی فوٹو کی شکل میں ہونا چاہیے، پی ڈی ایف یہاں پہ اعتبار نہیں ہوگا۔ یہاں پہ لکھا ہوا یجب ان تکون صورہ ولیس پی ڈی ایف۔ بہتر ہے کہ تمام کاغذات آپ جو ہے جے پی جی کی شکل میں اپلوڈ کریں۔ جیسے میں نے فوٹو اپلوڈ کر دیا، لیکن مجھے شک ہے کہ کوئی دوسرا اپلوڈ ہو گیا کیا، تو اس کو دیکھنے کے لیے عرض میں یہاں جو نشانہ ہے آنکھ والی، یہاں پر آپ کلک کیجیے گا۔ تو جیسے یہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا، جیسے اوپن کیجیے گا نا، تو جیسے اوپن پہ کلک کر کے وہ دیکھ لیجیے گا کہ کون سا کاغذ اپلوڈ ہے۔ اگر غلط اپلوڈ ہو گیا ہو تو جیسے یہاں پہ گلاس کا نشانہ ہے، جیسے اس کو جیسے نام تاکید الحذف، جیسے دیکھیے یہ غلط ہوگا تو اس کو آپ حذف کر سکتے ہیں۔ اس طرح تمام کاغذات کو آپ ایک کے بعد ایک آپ اپلوڈ کر دیجیے گا۔ دیکھیے اس طرح تمام کاغذات کو آپ اپلوڈ کر دیجیے گا۔ بہت سے لوگ کاغذات اپلوڈ کرنے میں غلطی کرتے ہیں، اس کے متعلق بھی میں رہنمائی کروں گا آنے والے ویڈیو میں۔ اس کے بعد دیکھیے التعلیم میں کلک کریں۔ دیکھیے یہاں پہ کچھ عہد آپ سے لیا جائے گا، کچھ اقرار نامہ، کچھ سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے۔ جیسے پہلا تعہد یہ ہے کہ آپ نے جو معلومات ڈالا ہے وہ صحیح ہے، آپ نے کاغذات کہیں سے 2 نمبری کر کے نہیں اپلوڈ کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو جامعہ کے یونیورسٹی کے شروط ہے اس کو آپ کو فالو کرنا ہے، اس کو آپ اقرار کر رہے ہیں۔ دیکھیے جامعہ اور آپ کے درمیان جو رابطہ کا ذریعہ ہے وہ ای میل ہے، اس لیے آپ کو ای میل چیک کرتے رہنا ہے۔ اور یہ کہ آپ کا تعلق کسی ٹیررسٹ یعنی آتنکواد سنگھٹن سے نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی کرمنل آپ کے متعلق کوئی کرمنل رپورٹ، کوئی کیس آپ پر نہیں چل رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اگر آپ کو کوئی خاص ضرورت ہے کیا، جیسے ڈسیبلٹی آپ کے ساتھ ہے کیا، ہینڈیکیپ ہے تو ہینڈیکیپ اگر ہے تو نام پر اس کے بعد اس میں تفصیل لکھنا ہے، نہیں تو آپ چھوڑ دیں۔ آپ کو کوئی لمبی بیماری لمبی مدت سے ہے کیا، اگر ہے تو اس کی تفصیل دینی ہے، نہیں تو چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ حفظ و اسئلہ و تعہد، یہاں پہ آپ کو کلک کر دینا ہے۔ دیکھیے تم الحفظ یہ بھی مکمل حفظ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو التعلیم میں کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے استعراض و جمیع بیاناتی، اس کے بعد یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے۔ دیکھیے یہاں پر کلک کرنے کے بعد جو بھی آپ نے معلومات ڈالا ہے وہ مکمل آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے یہ اس کو ایک مرتبہ صحیح سے دیکھ لیجیے گا، کہیں گڑبڑی ہو تو آپ اس کو سدھار لیجیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد یہاں پہ تقدیم میں آپ کو کلک کر دینا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے جو ہی آپ وہاں پہ یعنی تقدیم میں کلک کیجیے گا اور وہاں پہ اوکے نام پہ کلک کیجیے گا تو آپ کا اپلیکیشن سکسیزفلی سبمٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو چینجنگ کرنے کی، تبدیلی کرنے کی آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ آپ کو رقم التسجیل اپلیکیشن نمبر آپ کو مل گیا ہے، اور اس کے بعد آپ تمام معلومات کو پی ڈی ایف کی شکل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ عرض التفاصیل میں آپ کلک کریں۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ نیچے آئیے گا تو یہاں پہ پرنٹ کا آپشن ہے نیچے میں، یہاں پہ آپ کلک کیجیے گا تو جیسے اس کے بعد یہاں پہ آپ کلک کیجیے گا یہاں پہ تو جیسے آپ کا تمام معلومات آپ کے گوگل ڈرائیو میں پی ڈی ایف کی شکل میں سیو ہو جائے گا، ایڈ ہو جائے گا۔ اس طرح یہاں سیو میں کلک کیجیے گا تو آپ کے گوگل ڈرائیو میں یہ پی ڈی ایف فائل اپلوڈ ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو ضرور رہنمائی ملی ہوگی۔
آپ دوسروں کو بھی بتائیں، آپ خود اس سے فائدہ اٹھائیں، دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔